اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذان کو مزین فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں۔ نعرہ تکبیر۔ ہماری خوش قسمتی ہمارے یوسی 78 کے جتنے بھی نوجوان کھڑے ہیں، انہوں نے یہ اہتمام فرمایا۔ بھائی محمد طارق صاحب، بھائی صداقت صاحب، نزاکت صاحب، انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا۔ جتنے بھی دوست احباب اور سماعت کر رہے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہیں، ان سے التماس کرتا ہوں کہ آپ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں کہ اللہ کی وحدانیت کا یہاں پہ اعلان ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين على آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم برادران اسلام، سادات کرام، بانیان محفل، شرکائے بزم، حسب مراتب جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں اسٹیج پر، پنڈال میں، سبھی میرے لیے واجب الاحترام ہیں۔ تو رسم تکلفات سے بچتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ حضرات سے سیکھ دل کے ساتھ معذرت کا طلب گزار ہوں کہ میں لیا سے آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ تو لیا سے جب ہم پٹھان ہوٹل کی طرف آتے ہیں، حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے وہ چوک مشہور ہے، وہ سڑکیں آگے بن رہی ہیں، وہاں پر بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ آپ حضرات بھی کچھ انتظار کرتے رہے، آپ حضرات کا شکریہ، آپ نے شفقت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا اور اجر عطا فرمائے۔ بڑی محبت کے ساتھ عرصہ دراز سے ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اور مجاہد کارکن، بلکہ ایم پی اے امیدوار ہمارے بڑے پرانے ساتھی محمد وقاص مغل صاحب نے ان نوجوانوں کی محبتوں کے حوالے سے بتایا، وقت لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال انج پیار کرنا ہے کہ کافر متاثر ہو جائے۔ تسی اپنے آقا مولا دے نال اسی سارے نے انج پیار کرنا ہے کہ اگر سانو کافر ویکھے نا وہ بھی متاثر ہو جائے۔ اے نہیں پیار جانے جانے کسی نے کہہ چھڑیا جی ہاں جی تسی بریلوی ہو، تسی کہندے ہو جی حضور زندہ ہیں،
تواڈے کول کوئی دلیل ہے کہ تسی نال ہی پریشان ہو جاؤ؟ حضور غیب جانتے ہیں کہ ناری آ کے مفتی صاحب کا نمبر ملاؤ جی کہ میں تو رات بڑا پریشان ہوں جی، میرے کو جواب نہیں سی۔ کسی نو اگر اپنے لکڑ دادے دا نام نہ پتا ہوئے تے او دے شجرے شک تے نہیں نہ کیتا جا سکتا۔ کسی نو اپنے پردادے دا نام نہ آتا ہوئے تے کی کہوں گے کہ ہوں یہ دادے تک ٹھیک سی اگو کم خراب سی۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں ایک مسئلے کا نہیں پتا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نے وہ اپنے حبیب کو شان ہی نہیں دی۔ جس دن تسی شک کر لیا اس دن تہاڈا پتا کٹ جانا بس۔ پیار کس کو کہتے ہیں؟ سرکار پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو چونکہ یہ بزرگوں کا یہاں پر دربار ہے تو پتہ چلے کہ اللہ والوں کے ہم غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا علی کن غیورا، 3 نصیحتیں، ان میں سے ایک یہ فرمایا، وہ نصیحتیں امت کے لیے تھی، وایا مولا کے لیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی سا جڑے رب نے دے چھڑے یہ نہ کوئی ودا سکتا ہے تے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے، لیکن فرمایا علی جنی دیر زندہ رہنا ہے غیرت دے نال زندہ رہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس یہ دیتے میں تواڈے نال 2-4 گلاں کرنیاں کیونکہ غیرت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ پیسے نال نہیں آتی۔ پیسے بھی ویکھ لو جنہاں کول اتنے پیسے ساڈے سیاستداناں کول جڑے 70 سال تو قبضہ کر کے بیٹھے، تھوڑا پیسہ لیکن مجال ہے کہ غیرت نہ دی کوئی شے بھی ہو، جنی مرضی نہ دی بستی کر لو، لکھیا ہوندا ہے بستی پروف ہے۔ میں آپ سے میں کوئی مزاح نہیں کرنے ہے، میں آپ سے حقیقت بات عرض کر رہا ہوں، پیسے نال نہیں آتے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ یہ درویشوں کو لا جائے تو یہ غیرت انہوں نے پھر بادشاہ بنا چھوڑا۔ تو آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ علی غیرت مند بن کے رہے۔ اچھا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وقت کے عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور آپ نے ادارے بھی قائم کیے اور حکومت بھی کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں جی مولوی سیاست نہیں کر سکتے، اچھا بانگ مولوی دے سکتا ہے روزانہ 24/7، جنی سخت ڈیوٹی پاکستان کے اندر مولوی دی جی کسی اور ادارے دی، رات میں 12 بجے بھی پتہ چلتا ہے جی فلانے چودھری صاحب فوت ہو گئے تھے، اعلان مولوی صاحب نہیں کرتا، بچہ پیدا ہوئے بانگ انہیں دینی، داڑ درد کرے دم انہیں کرنا ہے، سر درد ٹھیک نہ ہو رہا ہوئے دم انہیں کرنا ہے، مجھاں دودھ نہ دے من تعویذ انہیں کو لے، ویاہ نکاح انہوں نے پڑھانا ہے، رخصتی تے انہوں نے دعا کرنی، دنیا تو رخصت ہو جاؤ پھر اعلان انہوں نے کرنا ہے، پھٹا انہوں نے دینا ہے، اور اس کے بعد قبر تے جا کے دعا بھی انہوں نے کرنی، تلقین بھی انہوں نے کرنی، 3، 7، 40واں سالانہ سارا کچھ انہوں نے کرنا، تے سیاست نہیں کر سکتے۔ میں کہا کیوں؟ کہنے نے چنگی چیز نہیں۔ میں کہا پھر تسی کیوں کرتے؟ کہتے چنگی چیز نہیں۔ میں کہا تسی کیوں کرتے؟ کہتے چنگی ہے۔ میں کہا پھر اسی کیوں نہیں کر سکتے؟ 70 سال ہو گئے، قیامت والا دن ہوئے گا، اے مولویاں دے گریبان ہوں گے، لوکاں دے ہاتھ ہوں گے، کہیں گے یا اللہ انہوں نے ساڑھے کو 11ویں تے پیسے منگے اسی انہوں نے دیتے،
کوئی مذہبی تہوار آیا انہوں نے نمازوں تو بعد اعلان کیتا سی انہوں نے دیتا ہے یا اللہ مجرم ہے بن انہوں نے ساری زندگی ساڈے کولو حضور دے نام تے انہوں نے ووٹ منگے ہی اسی کتوں دے تو سلطان وقت میں آپ جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں اور حکومت بھی کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا غیرت تو گل چلی جی اسی امام اعظم ابو حنیفہ تے نہیں دیکھے پر امام اعظم ابو حنیفہ دی جڑی استقامت ہے او دا نام خادم حسین رضوی ہے. اسی امام احمد بن حنبل نہیں دیکھے لیکن امام احمد بن حنبل دی جڑی جرت ہے او دا نام خادم حسین رضوی ہے. دیکھو پڑھنے میں سچی گل کر رہے ہیں جی 22 کیرٹ دیتے پڑھنے میں گل کر رہے ہیں. مچھر دا ڈنگ بندہ نہیں برداشت کرتا 2-4 لگ جان پنویں تے بندہ انجی بہ جاندہ ہے جی اے ڈینگی مچھر ہی تے ہے اور کی چنگا بھلا بندہ لگا جاندہ ہے جی پلیٹ لیس کٹ ہو گئی 17,000 کوڑے لگے امام احمد بن حنبل تے امام ابن کثیر نے لکھیا ہے کہ جڑا ایک کوڑا آپ نو لگدا سی جس جڑا جلات سی جڑے زور نال آپ نو ماردا سی وہ کوڑا اتنا سخت ہوندا سی کہ اگر وہ ہاتھی نو لگدا تے ہاتھی نے بھی بہ جانا سی. امام احمد بن حنبل نے حضور دے دین واسطے 17,000 کوڑے برداشت کیتے گل نہیں کی اینجی بس سر رکھیا. ایتھے اگلے 3 دن رہ کے آئے شیخ صاحب تے پولیس والے دے سینے تے اپنا سر رکھ کے تے رو رہے ہیں کہندے میرے نال بڑی زیادتی ہوئی ظلم ہویا میرے نال. ساڈے استاد گرامی 5 مہینے رہ کے آئے نا تے سارے نے پوچھے استاد جی دسو اندر کی ہویا تے آپ نے کوئی جواب دیتا لطف سجن دم بدم. اے تے میں معافی تے تواڈے کولوں میں منگی میں صرف تانوں ویکھن واسطے ورنہ جڑی قوم کولوں اس مسئلے تے معافی منگی ہوئے کہ تسی تانوں انتظار کرنا پیا ہے تسی حضور دے ذکر واسطے بہ گئے ہو 2 گھنٹے وہ قوم کہے جی ہم غلامان رسول ویاہ تے 6 گھنٹے براتاں لیٹ ہو جانی ہم کدی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہندے جی کیویں بولیے بول دیاں تے برادری دا مسئلہ ہے اگلے کہن گے جی تیرے کول ٹائم نہیں سی تو ایتھے لین کی آیا سی تگڑے ہو کے بیٹھو ذرا تسی انج بیٹھے ہو جویں تسی مرگ دے آئے جو حضور دے ذکر تے آئے تے ساڈے بابا جی نے دسو جی کی ہویا فرمایا کیا ہوا ہے شاہوں کی اور 7 سال 6 مہینے رہ کے آئے پوچھا گیا جی ہاں جی بتائیں فرمایا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہو. تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. 17,000 کوڑے حضرت امام احمد بن حنبل نے کھادے جلاد کو سمجھ آ گئی جلاد نے ہاتھ جوڑ لے. میرا خیال ہے جدوں دیاں پاکستان دے اندر جیلاں بڑیاں نا جی جنہ ظلم و ستم بابا جی تے ہویا کسی تے بھی نہیں. استاد صاحب فرماندے سن کہ میں تانوں 10 چھڈاں نا تے تسی سن کے مر جاؤ کہ میرے نال انہوں نے کی کچھ نہیں کیتا لیکن آخر پھر جنہ دیاں شانہ وڈیاں ہوندیاں انہوں دے امتحان بھی وڈے. حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے تو ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا وہ اچھی اچھی آواز دے نال رو رہی سی. سرکار پاس سے گزرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کر دے. تے او اپنے صدمے دے اندر اس قدر نڈال ہو چکی سی کہ انہوں اے بھی نہ پتا چلیا کہ حضور اتھو لنگ رہے تے انہیں آپ کو کیا چھٹیا فوراً صدمے دے اندر جے تو اڈا گیا ہوں گا تو انہوں پتا لگا
مینو جی کہہ رہے نا جی صبر کر، اگر آپ کا کیا ہوتا، حضور گزر کے حضور نے جواب نہیں دیا، وہ چونکہ صدمے کی کیفیت میں تھی، جدوں بعد صحابہ نے دسیا کہ جلی کرما لیے ہوتے رسول اللہ دی ذات ہے جن کو ایک او حضور ہے، تو فوراً جا کے قدمہ اپنا سر رکھ کے تے معافی مانگی انہیں، یا رسول اللہ میں نے صبر کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہن ٹائم لنگ گیا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، فرمایا صبر ادو کیتا جانا ہے جدوں مصیبت آوے، جدوں مصیبت دا پہلا وقت ہونا نا ادو جڑا صبر کردا ہے نا جی، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے نا اور وہ صرف یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کہ جملہ نہ کرے، کوئی شکایت نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا میرا بندہ کی کہہ رہا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا ہے تو میرا بندہ کی کہہ رہا سی؟ فرشتے کہندے یا اللہ یہ کہہ رہا سی میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں، اللہ فرماندا ہے جنت دے اندر اے نام دا ایک محل تیار کر چھڈو۔ صبر بھی بڑی شان ہے، اے بھی ہر بندے دے واسطہ کام نہیں ہوندا، اے رب کو صبر منگیا کرو۔ کسی نے پوچھا صبر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ پر بندے کا جو یقین ہے اس کی جو آخری حد ہے اس کو صبر کہتے ہیں۔ سانو یقین ہی نہیں، قسم اللہ یقین ہو جائے تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دور بارش بند ہو گئی، بارش نہ ہوئے، لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، آپ نے فرمایا بارش نہیں ہونی واپس چلے جاؤ، 5000 بندہ کھلو کے دعا مانگ رہے یا اللہ بارش نازل کر دے، آپ نے فرمایا نہیں ہونی چلے جاؤ واپس، انہوں نے کہا جی کیوں؟ اس کا ریپیٹ کم کر، کہ 5000 بندہ دعا مانگ رہا ہے پھر بھی بارش نہیں ہوئے گی، جتھے 40 ہونوں تھے ایک نیک ہوندا ہے، آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، جے تانوں اپنے رب دی ذات دے اوتے یقین ہوندا تے تسی گھروں جدوں نکلے سو نا نماز واسطے تے دعا منگن واسطے تسی گھروں چھتریاں ضرور لے کے آندے، تانوں یقین ہی نہیں تہاڈی پوری نہیں۔ تے حضرت امام احمد بن حنبل نوں سمجھ آ گئی جلاد نوں کہ میں بڑی زیادتی کی، انہیں آپ دے آگے ہاتھ جوڑ لے، تینوں معاف کر، آپ مسکرا پہ فرمایا معافی منگنا ہے، 17,000 مار کے معافی بس، انہیں کہ حضور معاف کر دے، من نہیں پتا چلے، آپ نے فرمایا تو ہون معافی مانگ رہے ہیں تے جدوں تو پہلا مار کے مینوں دوجا مار دا سی میں تینوں پہلا معاف کر چھڑ، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو پھر کچھ مزہ ہی نہیں۔ اے افغانستان تو آئے نا جی طالبان تے انہوں نے آ کے بابا جی دے بیٹے نال ملاقات کی تو انہوں نے کیا مجاہد اسی بھی ہیں لیکن جمع دا مجاہد اے امیر المجاہدین ہے اوہ دے اسی نہیں ہیں کہ جی کیوں تسی 20 سال امریکہ دے نال لڑائی کی تھی، وہ کہنا نہیں پر تہاڈا بابا بڑا تگڑا ہے، کہ جی او کیویں؟ انہوں نے کہا جدوں ساڈے اوتے او ماردے سن نا جی راکٹ اسی اپنے مورچے چلے جاندے ساں تے جدوں انہاں دے ٹینک ٹوں گولہ باری کر کے اگے نکل جاندے سن اسی پھر مورچے تو باہر آندے ساں، جدوں حملہ ہوندا سی تے اسی مورچے دے اندر چلے جاندے ساں تے جدوں حملہ ختم ہوندا سی اسی پھر باہر آندے ساں، پر تہاڈا بابا بڑا عجیب ہے، سامنے 12,000 شیل واج رہے ہیں، اے نہیں کہندا مورچے دے اندر چلے جاؤ بلکہ کہندا ستمگاری درا ہنر آزما، یہ عجیب ہے، جیڑی ڈائی دے اندر بابا جی تیار ہوئے ڈائی ہن نہیں لبنی، او نہیں۔ اور یہ میں نے مولا علی کی بات چھیڑی تو اس سے بات یاد آ گئی، بابا جی مولا علی کی اولاد میں سے بابا جی الوی، ایک گھٹ لوگوں کو پتہ ہے بابا جی الوی ہیں، تاں ہی تے دلیر ہیں جناب، آخر کدھرے نہ کدھرے جا کے تے پھر خون نے اثر تے دکھانا ہوتا ہے نا تے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا جا میں تنوں معاف کر چھڈیا تے جڑا وقت دا حکمران سی انہوں آپ نے گل کیتی، فرمایا بس تے او جڑے او دے نال سارے مولوی وقت دے حکمراناں دے نال جیڑا مولوی تنوں حکومت دے نال ملاقاتاں کردا نظر آئے نا انہوں کچھ نہیں کہنا، انہوں کچھ بھی نہیں کہنا، بس او دے تے لام عین نون اور تا ہے، بس اس کو اور کچھ بھی نہ کہنا،
خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی. اقبال کہتے ہیں خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی. ہو اقبال کہتا ہے خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی. ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری. اقبال کہتا ہے جڑا فقیر اللہ والے کول بوے نہ جی انہوں تے لکھاں سلام ہیں، لیکن جڑا تانوں ادھر نظر آندا، جڑا تانوں ادھر جاندا نظر آئے نا تو ہے قوم کے حق میں لعنت و کلیم اللہ ہی. ہو در پردہ اگر قوت فرعون کی مرید. علامہ عبدالستار نیازی علیہ رحمہ سے پوچھا کہ حضور 10,000 بندہ مروا چھڑے نے 53 دی تحریک دے اندر تے پھر بھی کوئی گل کدھر پاسے نہ لگی. فرمایا گل کیویں پاسے لگدی جڑے سارے دیہڑی ساڈے نال بیٹھ کے انج انج کر کے نعرے لاندے سے اور رات نو حکومتاں دے وزیراں دے نال جا کے ملدے سے. یہی تے رولا، یہی تے مسئلہ سی کہ یزید کہندا سی مینوں مان لو، میں وقت دا حاکم تے مینوں مان لو. تے نال آیتاں دسدا سی قرآن دیاں. ایک مولوی آیا امام حسین کول کہنے لگا جی تانوں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. آپ نے فرمایا تو مینوں آیت دا مطلب دسنا ہے؟ فرمایا کمینیا تو صرف مینوں آیت دا مطلب دس رہے تھے، میں اس گود دے اندر کھیڑدا رہا جتھے قرآن نازل ہوندا سی. فرمایا تو کی سمجھدا ہے مینوں نہیں پتا حکمران کینوں کہندے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات چلی. سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آپ نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ تسی جاؤ جی دیپال پور دے اندر جا کے ویکھو حالات کس طرح دے چل رہے. وہ گئے مسیتاں دے اندر، انہوں نے مسیتاں نہ مانگیا. واہ واہ بلے بلے. آ کے کہنے لگے حضور ایک مولوی صاحب آئے ایتھے پاکستان دے اندر، انہوں نے کمال کر چھڈیا جی. بندے بڑے انہوں دے نال ٹردے، تقریر بڑی ہے، کمال دی تقریر کردے. تے سلطان ایوبی کہنے لگے پھر تم تکلیف کی؟ وہ کہنے لگے سانو تکلیف ہے. کیا؟ وہ کہنے ڈر بڑا لگتا ہے تانوں دسیا تے کدھر دوڑ نہ لا چھڈو. بادشاہ جی کہ کدھر ساڈی دوڑ نہ لا چھڈو. انہوں نے کہا نہیں ڈرو نہیں، مسئلہ بتاؤ. کہنے لگا تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نفس کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، نفس کی مخالفت کرنی چاہیے، اب بچوں کو اچھی تربیت دینا یہ بھی جہاد ہے، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی جہاد ہے. تو سلطان کہے مرو تانوں مسئلہ کی یہ تے گلاں چنگیاں کر رہے. وہ کمن نہیں ایک اور گل بھی. وہ کیا بات؟ وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں کہ تلوار والا جہاد نہیں کرنا چاہیے، ایویں اس کے ادھے نال خون بہندا ہے، کچھ قاتل ہوتے ہیں کچھ مقتول ہو جاتے ہیں، ادھے نال کی فائدہ آج تک ملیا. سلطان اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ میں نے وہ کو لے کے چل. اس نے اپنا بیس بدلا، سامنے ماسک لگایا اور جا کر ان کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا حضور بڑیاں تقریراں دے بڑے چرچے سنن کہ کمال دیاں تقریراں کر دے ہو، تے ہاں جی ویکھ لو پہلے پھر میں تقریر کرتا. گل تسی پہلے کر لو. بابا جی تقریر دے دوران جدوں گلاں کردے سن نا جی ٹائم کوئی ویکھ لیندا سی نا اس طرح کر کے، استاد صاحب فرماندے سن ٹھیک ہے جاؤ پھر تسی. حضور کی محفل کے اپنے آداب ہوتے ہیں. امام مالک درس حدیث دے رہے تھے تو آپ کو 17 مرتبہ بچھو نے ڈنگ مارا، اپنے درس حدیث نہیں روکا. تسی کی بندہ آ گیا تسی محفل ساری اپنی توجہ دائیں بائیں کرتے ہو کہ پھر میں جدوں چلا جاؤں گا کہو کہ مولوی کوڑا بڑا سی. صافی بھی کدی مٹھی ہوئی، جنہیں میدا صاف کرنا ہوتا ہے کدی مٹھی ہوتی. لوگ کہتے ہیں بابا کوڑا کیوں؟ میں کہ جدوں تینوں حضور دے نال اننے واہ پیار ہو جائے گا تو بھی کوڑا ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے پیار ہی نہیں، اسی پیار ہی نہیں کیتا، اسی رسمن کلمہ پڑھا ٹھیک ہے. تے مینوں بن کے نہیں لے کے آئے وقاص صاحب کہ تو تقریر نہ کیتی پونا گھنٹہ تینوں گولی مار دیاں گے. میں اپنی مرضی نال تقریراں کردا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بیس بدل کے گئے تھے. آپ نے فرمایا جی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہ جی دسو. کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی طرح بیت المقدس کو آزاد کر دوں، یہودیوں کے قبضے سے اس کو چھڑا دوں. یہ واسطے کوئی ترکیب دسو تسی، اے کیویں ہوئے گا؟ وہ کہنے لگے جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں،
یا اللہ بیت المقدس کو آزاد کر دے، دعا کرتے ہیں۔ جدو انہوں نے ہاتھ چکے کہ دعا کر دیں یا اللہ بیت المقدس کو آزاد کر دے، سلطان نے کڈی تلوار، وہ ہاتھ انج رکھ کے نا ٹیبل دے اوتے اودیاں 8 انگلیاں کٹ چھڑ، 8 انگلیاں اودیاں کٹ چھڑ۔ لوگ یہ سلطان نے اگو جڑا تاریخی جملہ کیا، انہیں کیا مولانا اگر دعا سے کام چل سکتا تو پھر حضور بدر کیوں آتے؟ اور دعا بھی رسول اللہ کی، اور دعا وہ کہ حضور ابھی ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں ہے، قبولیت پہلے حضور کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ پھر حضور احد میں کیوں گئے؟ حضور کے چچا کیوں شہید ہوئے؟ غزوہ خندق دے اتے 50,000 کافرن تو انہیں دے مقابلے 1500 صحابہ چلے گئے۔ 24 گھنٹے تو بعد کھجور دی ایک گٹلی تے ساؤنڈ سٹیج پھول لنگر، پھر بھی ساڑے نخرے نہیں مکدے۔ 24 گھنٹے تو بعد کھجور دی ادھی گٹلی ایک صحابی نو مل رہی ہے، تے کوئی بھی نہیں کہندا حضور اجازت دیو نا جی ذرا IMF کو لو قرضہ لے لیے۔ اسلام منگنا سکھاندا ہی نہیں، اسلام تے دینا سکھاندا ہے۔ تے ساڈے میاں صاحب نے کشمیر والے نے، رومی کشمیر نے پنجابی چ فرمایا بے غیرتی دے گوشت نالو ساگ سروں دا چنگا۔ تو ایک باری اٹھو تے صحیح، اے شہباز شریف نو تے چاہیے ہے اسحاق ڈار نو اے تے داتا صاحب آ کے حاضری دون اور معافی منگن، حضور ساڈی سفارش کرو، ساڈے مسئلے حل نہیں، اے حضور دی بارگاہ جا کے سرکار دی بارگاہ چ اپنا متھا رکھ چھڈن، اگو آواز آئے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگ۔ تو یہ حضور سے مانگ کر تو دیکھیں، کون کہتا ہے حضور نہیں دیتے؟ حضور اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ جھولی ہی میری تنگ تھی، میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ کچھ بھی نہیں، اے جنہ مرضی مانگ لو، ہاں اے ہو سکتا ہے تو پہلے کیا چھڑن اے انٹرنیشنل مانگتے ہیں، یہی ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تانوں تے مینوں اے سانوں ویچ چکے ہیں، پاویں وردی والے یا بغیر وردی تو ویچ ووچ کے سانوں یہ موجاں کر رہے ہیں۔ اسلام دا نظام آئے گا انشاءاللہ واری واری سارے نو لمحے پاواں گے، سارے انشاءاللہ، ان سارے نو انشاءاللہ ڈنڈے ہیں تو انشاءاللہ بے تسی کی سمجھ دیو، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اگر ہم حضور کے نام پر جان دینا جانتے ہیں، جان لینا بھی جانتے ہیں۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ بس تسی ذرا کھڑے ہو جاؤ، تسی دین دے نال کھڑے ہو جاؤ۔ جڑا بزدل ہے او دے واسطے حضرت خالد بن ولید دی بد دعا اسی سارے مل کے کردے ہیں، شالا بزدلاں کدی نیند نہ۔ ایک تے تانوں سبب دس رہے ہیں کہ مولا علی نے حضور نے فرمایا غیرت نال جینا، تے غیرت کینوں کہندے ہیں؟ اچھا غیرت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ماں بہن کی طرف کوئی دیکھے اگلے کہتے ہیں قتل کر دیتا، کہتے ہیں کیوں؟ غیرت کے نام پر قتل ہو۔ حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت کہتا ہے پہلے پردے کا اہتمام کرنا سی نا۔ جیڑا اسلام عورت نو صفا مروہ دے درمیان دوڑن دی اجازت نہیں دیندا، او ہاکی تے بیٹ لے کے بھی دوڑن دی اجازت نہیں دیندا۔ کل تک جو قوم کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، آج وہ قوم فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ پھر جے غیرت ہے نہ تے قتل کرنا ہے تے پھر بہن اندی ہوئے نا جی میں حضرت ام عمارہ سننا جی، حضور فرماندے ملتفت یمیناً ولا شمالاً، حضور فرماتے میں دائیں، میں احد کے اندر میں سجے پاسے ویکھدا سا، کھبے اگے پیچھے، میں جدھر ویکھدا سا ام عمارہ تلوار پکڑ کر میرا دفاع کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں دعا مانگی، حضور فرماتے میں نے دعا مانگی یا اللہ اس خاندان کو برکت دے دے، اے بڑی تگڑی خاتون ہے، بڑی دلیر خاتون ہے،
ان کے خاندان کو برکت دے دے. عرض کرنے لگی حضور برکت ہے تھوڑے صدقے مل ہی جانی, اور بھی کوئی دعا منگو. سرکار نے فرمایا جو منگنے مانگ لے. عرض کی تو حضور دعا منگو نا قیامت والے دن جنت دے اندر بھی اسی تھوڑے نال کٹھے ہی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ, یا اللہ جس طرح دنیا چ انہوں نے میری غلامی دا نور دیتا ہے قیامت والے دن بھی میری غلامی دا نور عطا. اے بہادراں واسطے حضور نے دعا منگی. سلطان نے دی 8 انگلیاں کٹ چھڑی تلوار مار کے. پھر اگو جڑی گل کیتی انہیں کہا سچ سچ دس تو کون ہے ورنہ میں تیری دھون بھی لا دیا. انہیں کہا میری جان بخشو تے میں تنوں دساں میں کون ہاں. انہیں کہا میں تنوں کچھ نہیں کہوں گا, سچ دس تو کون ہے. انہیں کہا میں یہودی ہوں تے میں مسلمانوں دی مسجد دے اندر نماز پڑھا, میں مسلمانوں دا لبادہ اوڑھیا. پھر سلطان نے کیا انہیں کیا پوری صلیبی فوج اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا ہے 2 نمبر صوفی خطرناک. یہی تے قبلہ یہی تے مسئلہ ہے آج وہ کاڑے دی یوسی دے اندر اگر 10 مسجدوں تے 8 مسجد دے امام لبیک دے خلاف. کیوں وہ کہندے ہیں یار لبیک والے نے نویں وقت ہی پائے, انہاں نال ٹران گے تے پتہ نہیں کی ہوئے گا, پرچے ہون گے چلیا پرچے ہون گے تے چرچے ہون گے. کیا بات ہے, وہ بندے مروا چھڑ دیں. میں کیا تو حضور دے دور ہی چوندا تے تو کی کہنا سی بدر دے اندر رسول اللہ نے بندے مروا چھڑے. وہ بھی مار دے اصل دے بھوکڑے مارن والے نہیں مرتے. ہاں اچھا مارتے بندہ اونج بھی جاندا ہے تے جویں دی موت بابے نو آئی ہے جناب, جویں دی بابے نو موت آئی او اچھا اوتھے مینار پاکستان ایک بابا جی اے بابا جٹ کی گل کر رہے اوتھے بابا جی فوت ہو گئے تے دنیا نو سمجھ ہی نہ آئی. 53 سال دے اندر بندے سوچدے سن حاجی بابا جی نے 20-25 سال جینا ہے انج کر, کدی کسی نے سوچیا بھی نہیں سی, بلکہ ہون بھی نہیں یقین آندا جدوں بابا جی دے کلپ سنتے ہیں. اوتھے ایک بابا کہہ رہے سی انہیں کیا وہ سارے پوچھن لگے یار خادم رضوی صاحب کیویں فوت ہو گئے, کی ہویا, کی کیڑی بیماری لگی. تو ایک بابا سی انجن کمدیاں ٹر رہا سی تے نال کہندا سی بابے نو خاکے لے گئے, بابے نو خاکے لے گئے. حضور دے خاکے انہوں نے چھاپے تے بابے نو وہی دکھ لے. تسی کھڑے ہو جاؤ اور غیرت دینا تے انشاءاللہ. پھر اے دیکھو نا جی مثلا جیڑا اتنے پی ٹی آئی دا سنگی بیٹھا ہے, نون لیگ دا سنگی بیٹھا ہے, اسی انہوں نے دعوت فکر دے رہے ہیں. اسی انہوں نے کافر نہیں کہندے, اے غافل ہیں جھلے, اے کافر نہیں ہیں. ورنہ جڑے بندے نو دیسی گھیو دا ذائقہ تے مزہ لگ جائے ایک واری تے اودے کول ہمت بھی ہوئے دیسی گھی خریدن دی تو وہ ذائقہ تے شان تے بناسپتی کدی بھی نہیں کھائے گا. اے غافل ہیں, اے کافر نہیں ہیں. اے انہوں تو ساڑھے ایک بزرگ سے انہوں کول کوئی گیا تو انہیں کہ حضور میرے واسطے دعا کرو. انہوں نے کیا اللہ کرے تو حضور دی محبت ہی جلہ ہو جائے. ہون کی کہنے حضور دعا کرو بیری اج پلاٹ لگ جائے. وہ کہنا ہے 50 ہمارا ہوگا تو ہم کریں گے دعا. اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے بھی نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. دعا مانگے آپ. اور میں گل اپنی ختم کر رہے ہیں. میں مسجد شریف دے احاطے دے اندر بیٹھ کے میں تانوں سلوٹ نہیں پیش کر رہا, میں تہاڈیاں ماواں نوں سلوٹ پیش کر رہا. تہاڈی ماں کولوں خطا نہیں, بس جنہاں دیاں ماواں زندن فقیر دے کہن تے جا کے اج رات پیر چوم لینا, اگے سائیں تانوں خود دس چھڈن گے میں تانوں کی کہہ کے چھڈاں. تہاڈی ماں کولوں خطا نہیں ہوئی, ورنہ جنہاں دیاں ماواں کولوں خطاواں ہو جاون انہاں دے بچے حضور دی عزت تے پیرا نہیں ہے. تائیں تے مولا علی نے مرحب دے نال جدوں آمنا سامنا ہویا نا تے مرحب اے او بہادر آدمی سی عرب دا کہ کلا 1000 بندے نو رگڑ چھڑدا سی, کلا 1000 بندے. تے مولا علی جدوں دے مقابلے چاہے کہن لگیا جانتے ہو میں کون ہوں, قد علمت خیبرو انی مرحبو. علی جان دے, مولا علی کا قد مبارک چھوٹا تھا, آپ ابھی جوانی
10 سال کی عمر میں تو آپ نے اسلام، 9 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں آپ۔ کہنے لگا جاندا میں کون ہاں؟ تے مولا علی، تے پھر مولا علی ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں تینوں تو نہیں جاندا، پر اے پتہ ہے کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھیا ہے، تیرا مینوں نہیں پتا تو کون جبل ہے، تے پر مینوں میرا پتا ہے کہ میری ماں نے انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے۔ بابا جی اس گل دی تشریح فرماندے ہیں، انج فرماندے سن کہ مولا علی نے تھے اپنی والدہ دا ذکر کیوں کیتا؟ والدہ دا نام لے کے آپ نے قیامت تک دسیا، فرمایا حضور دی عزت تے پیرا وہی دے گا جدی ماں چنگی ہوئے گی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اچھا ہن میں نعرہ لوانا، اے تے چلو ساؤنڈ والا تے اوتھوں بھی پراں جاندا ہے نا، آواز تے تسی اتنے بھی اسی تواڈے چ کوئی چودھری ہے تے مینوں کھڑا ہو کے دسے اللہ نے انہوں کتنا رقبہ دیتا ہے، کتنے ایکڑ دے کول زمین ہے، پھر میں بھی دساں گا میں کتنا امیر ہاں۔ آج کڑ لئیے دولت اپنی، تانوں اے فکر ہے تسی دس چھڈیا نیب آ جائے، میں تانوں دسنا کہ دنیا سارے نالوں بڑا چودھری ہوے جڑا 5 دن پاک دا کمی ہے۔ میرے کول ذاتی گھر نہیں ہے، لیکن ساری کائنات دیاں نعمتاں جی ایک پاسے تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نسبت جڑی ہے نا جی وہ ایک پاسے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری، پیسے نال بھی کوئی بندہ امیر ہویا حضور ایتھے جا کے نا جی صبح جانا دیپال پور صبح صبح دے ٹائم، یا تے رنگ کرن والے تانوں لبن گے یا پھر سیکنڈ ٹائم لنگو نا جی بازار وچ تے قسمت ویکھن والے انج فٹ پاتھ تے تے بیٹھن تے انج کرو قسمت ویکھ کے تے کہندن در فٹ ہے، ہاں جی کیوں؟ وہ کہندن تیری قسمت وچ لکھیا ہے کہ تو نواز شریف دے نعرے لانا، تیری قسمت وچ لکھیا تو بلے دے نعرے لانا، کوئی لبیک والا ٹر جاؤ کہنا نہیں 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 تیری قسمت وچ لکھیا تو حضور دے نعرے لانا ہے، تیری تے شان ہی وکری ہے یار۔ تواڈیاں ماواں نوں میں سلام پیش کر رہا ہاں، تواڈیاں ماواں کولوں خطا نہیں ہوئی، تسی اج حضور دے تسی کی سمجھدے ہو انج ہوندا ہے حضور بندہ ایتھے بیٹھا ہوندا ہے ایتھوں اٹھ کے ٹر جاندا ہے محفل شریف وچ، اور اج وہ کاڑا شریف تو سنگی انہوں نے پتا سی میں ایتھے آنا ہے، وہ آ گئے، پھر میرے کلاہور دے سنگی انہوں کاڑا شریف رہندن، احسان بھائی حیدر بھائی اے سارے انہوں نے پتا سی یہ اتھوں آ گئے جناب، نال علی گلی چو بندہ نہ آوے تے پھر بندے کون او کیوں نہیں آیا تے اے کیوں آگے جناب، او تنو دس دیں کیوں آگے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ادوں تک بندہ حضور دا ذکر نہیں کر سکتا جدوں تک حضور دی کچہری چ اس بندے دا ذکر نہ ہوئے، اے اجازتاں اتھوں لبدیاں، پھر بندہ اپنے گھروں نکل کے کدھر چلے ہو کہنا میں حضور دی ختم نبوت کانفرنس دے اندر جا رہا اور کتھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی نعرہ لانا ہے زندہ باد دا، تے اے دے میں تاں کہہ رہا کہ اے دے نال مرزائیاں نوں تکلیف ہوندی ہے، تے جتنی تسی مرزائیاں نوں تکلیف پہنچاؤ گے تواڈے کول حضور اتنا ہی خوش ہوں گے، سبحان اللہ۔ تے جڑا آہستہ بولے اللہ کرے اونجی مر جائے، وہ فائدہ ہے، مر جائے چلو جنازہ پڑھ کے ہی جاواں گے۔ تاجدار ختم نبوت وہی نا جناب گل ہون تسی مینوں سمجھیا تے جدوں تقریر موقع تاجدار ختم نبوت۔ چلو ہن ایک اور گل، ویسے بابی کہندن قبراں چ کچھ نہیں ہے، قبراں خالی ہوندیاں، تسی قبراں تے کی لین جاندے ہو؟ قبراں چ ہوندا ہی کچھ نہیں۔ میں کہ اچھا تے قبراں چ کچھ نہیں ہوندا تے فرشتے جڑے 3 سوال کردے انہاں دا جواب تیرے پیو نے دینا، ایویں انی رکھ لئیے تینوں مقام رسول ہی نہ سمجھ آیا، کھوتے نو سمجھ آ گیا، حضور سوار ہونے لگے کہ کہنے لگے حضور میں نو پتا سی تسی میرے ہوتے سوار ہونا ہے، اور میں پہلے یہودی دی ملکیت اچھا گدہ حضور نال گلہ کر کے کہنے لگیا
حضور جدوں بھی میرے اتنے سوار ہونے دی کوشش کرتا سی میں انہوں پرت کے تھلے سوٹ چھڑدا سا میں کہندا سا میں گدا ضرور ہاں مگر میں تینوں اپنے اتنے نہیں سوار ہونے دینا کیونکہ میں انہاں گدیاں دی نسل چو جنہاں دے اتنے صرف اللہ دے نبی سوار ہوئے اور حضور آخری ہیں اور ادھر سے میں بھی آخری بکری حضور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بکری تھی جدو حضور نہیں سن ہوندے کدی اس نکرے تے کدی اس نکرے کدی اس نکرے کدی اس نکرے حضور آتے تھے دم بھی نہیں سی لاندی بیٹھ حضور کو بیٹھ بکری نو سمجھ آ گئی حضور غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تو آپ سواری پر سوار ہوئے جاتے جاتے آگے سے ایک سانپ نکلا اور سانپ نے ایسے کیا صحابہ کہنے لگے حضور کو نقصان پہنچائے گا فرمایا نقصان پہنچانے نہیں آیا سلام پیش کرنے آیا ایک دن قبر میں کچھ نہیں ہوتا میں کہا پٹو اپنیاں تو اڑیاں واقعی کچھ نہیں ہوتا تے ساڈا جی ممتاز لکھاں سلام علم و دین نو لکھاں سلام تے پھر بابا جی تے انہاں دی تے شان ہی وکری ہے فرمایا 1000 سال بعد بھی آ کے کوئی نعرہ لائے گا میں اندروں جواب دیں زندہ باد زور نال میرے بابا جی دی میرے بابا جی دی کیا بابا جی دی پگڑی دی بھی کیا بات بابا جی دی ویس کوٹ دی بھی کیا بات بابا جی دی انگوٹھی دی بھی کیا بات تے جس رنگ دے نال بابا جی اقبال نو پڑھ دے سن اس رنگ دی بھی کیا بات جس اونج تو خطبے وڈے وڈے نے پڑھن پر جس شان دے نال اعلیٰ حضرت دا تعارف امام رضوی نے کروایا اس تعارف دی بھی کیا بات ہے جی اور پھر اسی ساری زندگی جناب کتابوں چک چکے تھے صحابہ چالے بیت دے دشمنوں نو جواب دے دے کے تھا کہ مگر کوئی اثر کخ صحیح جڑا اثر ہے وہ نہیں ہویا او مینار پاکستان بابا جی نے صحابہ دے دشمنوں نو بشمول امیر معاویہ دے دشمنوں نو جڑا اے جملہ کیا کہ دور دور کتے ہو اس جملے دی بھی کیا بات تے بابا جی دی تحریک دی بھی کیا بات ہے بابا جی دے ملنگان دی بھی کیا بات ہے بابا جی دے خاندان دی بھی کیا بات ہے کل جدو 3 بجے نا جی زور تو بعد تے پورے پاکستان دی سوچ لاہور وال انج سی جویں چاند رات نو کدو چند نکلے گا جویں آخری رات چند دا انتظار ہوتا ہے نا 29 روزے نو انج کل انتظار ہو رہا سی جی 72 گھنٹے پورے ہونے لگے تے جدوں 72 گھنٹے پورے ہوئے تے سارے پاکستان دے سیاستدان جو سوچ رہے سن وہ تے نہ ہویا تے بچپن تو ایک مثال سن دے آئے ہیں کہ ایک تیر دے نال کل ایک تیر دے نال 100 شکار ہو گیا تے جدوں انہوں نے پتہ چلیا الٹیمیٹم کے بعد اگلا اعلان انہوں نے دے دیتا کیڑی تاریخ دا جی 27 وہ کہنے لگے 27 دا اعلان کیوں ہویا میں کیا اے تینوں ممتاز قادری دی 27 گولیاں یاد ہیں تے تینوں پتہ چل جائے گا 27 دا اعلان تسی ہے جس طرح ہون بیٹھو نا جی خوش باش ہو کے اس طرح ہی بیٹھو حضور دے نال پیار کرو اینج پیار کرنے کافر متاثر ہو جائے وہ میں امام احمد بن حنبل دی گال چھیڑی دی آپ نے کسی نے پوچھا حضور اے دسو معراج دی رات حضور نے رب نو دیکھیا کہ وابی نہیں نہ مندے وابی کہندے جبریل نو دیکھیا رب نو نہیں دیکھیا حضور نے رب کا دیدار انہوں نے پوچھا جی حضور نے رب کو دیکھا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا دیکھا ہے بلکہ آپ نے فرمایا رآہو 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 فرمایا ویکھیا 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 حتی انقطع نفسہ آپ دا ساتھ ٹوٹ جاندہ سی آپ پھر شروع تو کہندے سن ویکھیا 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 سبحان اللہ تنو کو یا کہ کہے ہاں جی حضور زندہ ہے کو زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے داڑھی منڈے میں سمجھ آگئی داڑھی لاہور دا واسف علی واسف انہوں سمجھ آگئی داڑھی نہیں رکھی انہوں مسئلہ سمجھ آگیا انہوں کو دیکھو کوئی ٹور گیا لمبی اللہ کہنے لگا جی حضور زندہ ہیں وہ کہنے لگا جلیا وہ زندہ بھی ہیں اور وہ زندگی بھی ہیں کوئی پوچھے جی ہاں تم جن کے نعرے لگاتے ہو وہ تمہاری مدد کرتے ہیں کو کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں انیوا ٹوٹ
اللہ تعالیٰ تواڈی اس کوشش نو کاوش نو قبول فرمائے. میں امید کرتا ہوں تک کہ تسی مینوں معاف کر ہی چھڈیا ہے. جنہیں نہیں معاف کیتا وہ ہاتھ کھڑا کر. چلو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے اور سانو سارے نو اخلاص دے نال بابا جی دے مشن نو اگے لے کے جان دی توفیق، ہمت، جذبہ، موقع، حوصلہ اور اسباب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جس